کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے YouTube چینل گمنام ہسٹوریکل فیکٹ میں قرآن سیریز پر بات کر رہے ہیں، اور قرآن سیریز میں آج جس پارے پر بات کریں گے وہ ہے پارہ نمبر 20 یعنی 20ویں پارے کے بارے میں آج ہم آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس 20ویں پارے میں کون سی صورتیں ہیں اور ان صورتوں کے اندر کن احکامات کن قسموں پر جو ہے وہ وضاحت دی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کا 20واں پارہ۔ اس کے اندر 3 صورتیں سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، یہ 3 صورتیں مل کر 20ویں پارے کو تکمیل کی شکل دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سورہ نمل کا وہ حصہ جو 19ویں پارے میں تھا اور اس کا جو اختتامیہ حصہ ہے وہ اس 20ویں پارے کے اندر آتا ہے۔ تو اس 20ویں پارے کے اندر جو سورہ نمل کا حصہ آتا ہے اس میں 5 دلائل دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، 5 سوال کیے گئے ہیں یا 5 دلائل دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ آسمان، زمین، یہ بارش، یہ کھیتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، کون ہے جو زمین آسمان کا پھر مالک ہے؟ تو اللہ خود پوچھتا ہے یہ آسمان اور آسمان سے آنے والا پانی یہ کون بتاتا ہے؟ پھر اسی طریقے سے دوسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندروں کا نظام کون چلاتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ سوال کرتا ہے امن جعل الارض قرار، اس زمین کو بالکل ایک طے کی طرح بٹھا دیا ہے، فرش کی طرح بنا دیا ہے، یہ کس نے بنا دیا؟ امن جعل الارض قرار وجعل خلالها انہار وجعل لها رواسي، یعنی یہ چیزیں یہ کس نے بنائی؟ یہ نہریں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کس نے بنائی؟ یہ اللہ نے بنائے۔ پھر تیسری جو دلیل بتائی گئی کہ بری راستوں کا راستہ کون دکھاتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کون ہے جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جی ہاں، بر خشکی اور بحر پانی کو کہتے ہیں، یعنی یہ سمندر اور یہ خشکی میں چلنے والے یہ جو راستے ہیں اس کو کون واضح کرتا ہے؟ پھر چوتھی دلیل یہ قرآن سورہ نمل کے اندر اس 20ویں پارے میں پوچھی گئی کہ یہ مجبور اور بے بس بیمار آدمی کی پکار کون سنتا ہے؟ جی ہاں، اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ کون ہے بتاؤ تو صحیح۔ پھر 5ویں بڑی دلیل جو ہے کہ پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ اللہ پوچھتے ہیں پھر دوسری بار کون پیدا کرے گا؟ وہی کرے گا۔ پھر رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت پھر سوال کرتے ہیں امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، یہ آسمان اور زمین کے اندر جو تمہیں رزق ملتا ہے یہ کون دیتا ہے؟ وہ رب دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ نمل کا دوسرا حصہ وہ قیامت کا بیان ہے کہ اس دن قیامت کیسے ہوگی۔ جی ہاں، سور پھونکا جائے گا، ایک بڑی آواز ہوگی، وہ جب آئے گی تو وہ بالکل کیا ہوگا، حتیٰ کہ جو سخت ترین پہاڑ کتنے سخت ہیں، ہم اسے بمبوں سے اڑاتے ہیں تو پھر جا کے پہاڑ جو ہے وہ رضا ہوتا ہے، بلکہ بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سور پھونکا جائے گا تو وہی پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر قیامت کے دن سب لوگوں کو، سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا، پھر نیکی کا انعام دیا جائے گا اور برائی کی سزا دی جائے گی۔ جی ہاں، عدالت لگے گی، جس کے جتنے اعمال جو نیک ہوں گے اسے نیکی کی طرف، اسے جنت کی طرف، اور جو برائی کرتا ہے، برا کرتا ہے، اس کی پہ سزا وہی جہنم یا دوزخ کی طرف اسے لے جایا جائے گا۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَوْمَ يُنْفِخُ فِي الصُّورِ، یعنی یہ قیامت کا منظر اتنا بتایا گیا کہ سور پھونکا جائے گا، پھر پہاڑ رضا رضا ہو جائیں گے، بادلوں کی طرح اڑیں گے، اور قیامت کے دن سب جمع ہوں گے، نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور آپ کی برائی کی سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے پھر قرآن کریم کی سورہ نمل مکمل ہوتی ہے اور سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قصص جیسا کہ آپ نام سے ظاہر ہے، قصص قصے سے ہے، تو اس کے اندر مختلف دو تین قصے ہیں، جس میں پہلا جو قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، پہلے فرعون کے مظالم بتائے جاتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر ان کی پرورش، پھر مدائن کی طرف ان کی ہجرت، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جا کے رکنا، پھر وہاں پر ان کا کئی سال تک بکریاں چرانا، پھر کوہ طور پر ان کو نبوت مل جانا اور فرعون کو دربار میں اللہ کے دعوت کے لیے ان کا جانا، پھر جادوگروں کا وہاں پر پہچاننا اور جادوگروں کا وہاں آنا، ان کے ساتھ مقابلہ ہونا، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات مل جانا، فرعون کو پانی میں غرق کر دینا، یہ تمام واقعات جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ یہ سورہ قصص کا ابتدائیہ جو ہے اس واقعے پر، اس قصے پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْتَقَّتْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو اس کے بعد جو دوسرا قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ اور قارون کا بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے، مبصرین جو لکھتے ہیں، یہ جو اس پہ تحقیق کرنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو قارون تھے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے یا قریبی تھے۔ تو قارون جو تھا اس کے پاس بے شمار دولت تھی، لیکن دولت کے ساتھ اس کے پاس تکبر بھی تھا، وہ بے شمار متکبر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے زمین کے اندر دنسا دیا اس کے تکبر کی وجہ سے۔ تو کہا جاتا ہے اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فَخَسَفْنَا، ہم نے اسے دنسا دیا، بِهِ وَبِدَارِهِ، اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی، جی ہاں، اس کے گھر سمیت اس کو جو ہے وہ زمین کے اندر دنسا دیا۔ اس کے بعد جو تیسری سورہ، سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا جو 20واں پارہ ہے وہ اس کا اختتامیہ جو ہے وہ سورہ عنکبوت، ویسے عنکبوت جو ہے عربی زبان میں مکڑی کو کہتے ہیں،
تو سورہ عنکبوت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے تو توحید پر بات کی گئی ہے کہ مشرکین کے معبود جو ہیں، یہ جو لفظ عنکبوت سے ہوتا ہے، تو یہ مشرکین کے معبود جو ہیں یہ مکڑی کے جالے کی طرح بڑے کمزور ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اس سورہ عنکبوت کے اندر اس مکڑی کے جالے کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ یہ جو مشرک، یہ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، بغاوت کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا حال جو ہے وہ بالکل اس عنکبوت، اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے، بالکل نازک سائز کا گھر ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. جی ہاں، کہ ان کے گھر بالکل ان کا جو کام ہے، ان کے معبود جو ہیں بالکل عنکبوت کی طرح ہے، اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے. پھر اس کے ساتھ ہی سورہ عنکبوت کے اندر رسالت اور آزمائش پر بات ہوتی ہے. اللہ ہر ایمان والے کو آزماتا ہے. قرآن کے اندر ارشاد ہے احسب الناس ان یترک ان یقول آمنا وهم لا یفتنون. تو اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ آتا ہے. سورہ عنکبوت کا جو اختتامیہ حصہ ہے، جو کہ ابتدائیہ ہے 20ویں پارے کے اندر، تو اس کے اندر پھر قیامت کے دن جو ہے نیک اور بدکار اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ پائیں گے. پھر موت کا ذکر آتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس 20ویں پارے کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. اس کائنات کے اندر جو بھی آیا، وہ جو بھی نفس ہوگا، جو جاندار ہوگا، اسے ایک دن موت آ جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. جیسا کہ آپ